بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان دورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے باعث جو آنکھیں دب دب آئیں گی، یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں آئے گی، اور ان دبدبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اللہ پاک سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میرے بندے کو جا کے چپ کراؤ، اور پھر وہ تھک ہار کے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی ایک چیز چھین لی ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز تھی، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم میں اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ پوری دنیا اس پر رشک کرے گی، اور جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ پھر اس کو بھول جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ کسی طرح اس کو چپ کرا کے آؤ۔ اس لیے کبھی آپ خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چاہے آپ خود کو ایک اکیلے کمرے میں بند ہی کیوں نہ کر دیں، رو رہے ہوں وہ وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاہے آپ کو پوری دنیا اکیلا ہی کیوں نہ چھوڑ دے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے اور ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل کتنا تکلیفوں میں مبتلا ہے، لیکن میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھا ہے ایسی تکلیفیں، ایسی مشکلیں ہوتی ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کے دل میں اس کو سکون پا سکتے ہیں۔ دلوں کا سکون تو فقط دل بنانے والے کے پاس ہے، اور وہ آپ کو تکلیفوں اور مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں کیونکہ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا، اور تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں۔ پھر وہ تمہیں ان منزلوں پر خود ہی لے کے جائے گا جہاں تک تم نے پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہوں گی، اور ایک دن تم اپنی دعاؤں سے سب حاصل کر لو گے۔ بس صبر کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو اور راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، اور بے شک تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے،
کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مسالتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں، آنکھوں میں حیرانی سے آنسو نم آتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگا ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ بے شک سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا کہ مجھے اللہ کے ذکر سے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ پاک گرنے نہیں دے گا۔ انسان اگر گر جائے نماز میں سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون دل میں اتار دیتا ہے، لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہوں، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا ہے؟ اگر دعاؤں کی قبولیت نہ لکھی ہوتی وہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر خوش نہ ہوگے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹوٹے دل والے خاموش بندے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کی راہ میں منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہوئے پھر وہ تکلیف مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اس کی مسالتوں پر، کیا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا سکا ہوتا، سارا باغ تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو اور اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے وہ مانگو اس ذات کی مسالتوں پر تو یقین رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس میں ہی تمہاری بہتری ہوگی۔ اور زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی نہیں رکتا۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے اور پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے، جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ تو ہے۔ جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ آپ دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسے کہ پہلے توڑ دیے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا جس کی بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے لیکن اللہ کی پسند تو بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔ آزمائش آتی ہے تو صبر بھی آ جائے گا۔ فکر کرتے ہوئے بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو اور مضبوط رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔